ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں پہ ختم کیا تھا. بہرام تنگی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, پی ایم ایل سے تعلق سے, اور مسلسل مسکرا رہے ہیں, جو کہ ان کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں, اور خاص کر یہ ایران کو ہمیشہ سمجھاتے ہیں. تنگی صاحب, آپ کا ابھی بھی وہی موقف ہے کہ ایران کو سمجھ جانا چاہیے اور امریکہ سے کوئی معافی مانگ لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ذوالفقار صاحب, میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے 1-2 منٹ دے دیں تو میں آپ کے ٹاک شو میں تقریباً کم از کم 20-25 ٹاک شوز میں نے آپ کے ساتھ کیے, اور میرا جو سٹینڈ تھا آج میں اپنے سٹینڈ پہ قائم ہوں. میں نے پہلے دن ٹاک شو میں کہا تھا کہ اس جنگ میں اگر طول پکڑ لی تو پاکستان کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اسیم منیر صاحب کا کردار ہوگا. میرے لوگ پاکستان کو فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر کہتے تھے. میں نے کہا نہیں, طول پکڑنے میں کے طور پہ سامنے آئے گا. نہیں, آپ کہہ رہے طول اگر پکڑ لی تو اس میں کردار ہوگا, کیا مطلب؟ یعنی ذمہ دار. میں نے کہا کہ پاکستان کا یہ کردار ہوگا کہ پوری دنیا سمجھے گی کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ دونوں کو 47 سال کے بعد میز پہ بٹھا سکتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پاکستان پیس میکر کے طور پہ آئے گا, اور آج پوری دنیا اس کو پیس میکر کہتے ہیں, نہ فیسیلیٹیٹر نہ میڈیٹر کہتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جو پاکستان کا جو کردار ہے اس کو بہت عزت کے نگاہ سے دیکھے گا. پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر جنگ کے دوران ایران میز پہ نہیں آیا تو میں آپ کو اس وقت بھی میں نے کہا تھا, آج بھی میں اس پہ قائم ہوں, اور شمشاد صاحب سے میں نے معافی بھی مانگ لی تھی کہ نو ڈاؤٹ کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, لیکن میں نے ان کی باتوں سے اختلاف کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ یہ جنگ میں کامیابی جو ہوگی یہ ٹرمپ کی ہوگی. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو سیز فائر کے لیے 15 دن دیے ہیں اس میں ڈیسائیڈ نہیں ہوگا, ایکسٹینشن ہوگی, اور دوسرا دور جو ہوگا اس میں پھر تنگی صاحب, اب تک کی جو کامیابی ہے, تنگی صاحب اب تک کی جو کامیابی ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کی نہیں ہے, وہ امریکہ کی کامیابی ہے؟ سر مجھے دے دیں, میں آپ کے سوال بالکل جواب دوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب دوسرا دور ہوگا تو جب ایگریمنٹ ہو جائے تو سائن کے لیے ٹرمپ آئے گا, اور ٹرمپ واپسی پہ ایئرپورٹ پہ وکٹری سپیچ کرے گا. میں نے آپ کے شو میں یہ بھی کہا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشن آپ نے کہا تھا کہ لوز کر رہے ریپبلکن. میں نے کہا تھا اور ابھی بھی سٹینڈ میرا ہے کہ نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشن ہے ریپبلکن جیتے گا. یہ میری کچھ باتیں, اور میں نے ایک بات میں نے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنی کامیابی پاکستان کو ملے گی تو انڈیا کا نام و نشان نہیں رہے گا اس پیس جو ڈیوریشن ہے, لیکن جتنی آگ لگے گی انڈیا میں اتنی آگ پی ٹی آئی والوں میں. یہ بات بھی آپ کی سچی ثابت ہوگی, آگ لگ گئی ہے, بالکل آگ لگی ہوئی ہے جی, اسرائیل میں بھی اور انڈیا میں بھی. جی, اوور ٹو میاں سیف الرحمان. اچھا, میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم نے یہ شکست و فتح کا جو ایک ہوا کھڑا کر دیا نا, کپ والا, وکٹری کپ والا, وہ ہے یہ دنیا کا ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور خاص طور پہ سپر پاور تو زوم ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ فاتح رہیں گے, ہم ڈکٹیشن دیں گے, ہم بومبنگ کریں گے, میسیو بومبنگ کریں گے, تباہی لائیں گے, پاور ہاؤس اڑا دیں گے, اور بعد میں وکٹری کا نشان لے دیں گے. لیکن دنیا تھوڑی چینج ہو چکی ہے نا, اب دنیا میں اب سویلائزڈ ایٹیٹیوڈز ہیں لوگوں کے. اب دیکھیں احتجاج کتنے بڑے ملین مارچ ہوتے ہیں. اب یورپ نے ساتھ نہیں دیا امریکہ کا, جارحیت کو یعنی پسند نہیں کیا جا رہا, جارحیت ہو رہی ہے. بنیادی طور پہ زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ جو جنگ جو ہے نا, سوچ ہے, جنون ہے لیڈرشپ کا, مختلف ممالک میں دیکھا, متحرک ممالک کے اندر خاص طور پہ پایا جا رہا ہے. ایران کے اندر بھی یہ ایشو ہے, وہاں بھی ایک جنگجو لابی ہے جن کا یہ پیشن ہے کہ جنگ پسندی ایک, یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے, ان کو ایگزونریٹ نہیں کر سکتے کہ وہ مکمل صرف پرامن لوگ ہیں. گو کہ اس وقت جارحیت امریکہ نے کی, ایران نے تو صرف مزاحمت کی, اور بڑے اچھے انداز میں, بڑی اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ مزاحمت کی, اور یعنی کہ سپر طاقت کا مقابلہ کیا, اور سروائیول کی جنگ جو ہے وہ حوصلے ہمت کے ساتھ, اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ, کوآرڈینیشن کے ساتھ, آپس میں تمام اداروں کی انٹیگریشن کے ساتھ لڑی. لیکن یہ ہے کہ عوام, مجھے بعض کا ذوالفقار صاحب ایک گمان ہوتا ہے کہ یہ جو جنونی لیڈر ہوتے ہیں نا, جنگوسٹک, جنگ جو ہے نا سوچ کے حامل, یہ بھلے ایران میں ہو بھلے امریکہ میں ہو, ان کو اپنی عوام سے اتنی محبت نہیں ہوتی, چاہے ان کی جڑوں میں کہتے ہیں جی ہماری جڑیں ان میں ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب بومبنگ ہوتی ہے,
تباہی ہوتی ہے, آگ لگتی ہے, تو مرتے تو عوام ہیں. یعنی 10 لاکھ بندہ ادھر مر جائے, 50 لاکھ بندہ ادھر مر جائے, 50 لاکھ بندہ ادھر مر جائے, تو یہ تو جنگ میں صرف تباہی ہے. جنگ کو آپ نے حل کرنا ہے کچھ دے اور کچھ لے پہ, اور اس میں یقیناً جیسے دنیا کے مسائل ہیں, مطلب آبنۂ ہرمز جو ہے, آبنۂ ہرمز کا جو بنیادی ایک تصور ہے کہ انٹرنیشنل بارڈرز ہیں, دنیا کے بے شمار 40-50 ممالک اپنی وہاں تجارت کرتے ہیں, اور جس طرح وہ پہلے تھا, گو کہ امریکہ کی جارحیت سے ایک آگے رد عمل آیا ایران کا, اور انہوں نے وہاں آ کے اپنا آبنۂ ہرمز پہ اپنا کنٹرول سنبھالا. حالانکہ یہ رد عمل کا میں سمجھتا ہوں, بالکل صحیح ہے, ادروائز وہ تو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں. قاضی صاحب, تنگیز صاحب نے تو ان کو مڈ ٹرم الیکشن بھی جتوا دیا ہے, ایران کو بھی ہرا دیا ہے, امریکہ کو بھی جتا دیا ہے جنگ میں, تو یہ ساری چیزیں تو تنگیز صاحب کہتے ہیں یہ سارا ہوگا ہی ہوگا, بلکہ انہوں نے کہا یہ ہو چکا ہے. آج تو بہرحمان تنگیز صاحب کو سن کے مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی سیاستدان نہیں, کوئی نجومی باتیں کر رہا ہے. آج تو فل جو تجھے کہتے ہیں نا کہ علم نجوم کو لے کر آج ویژنری سیاستدان ہے, فیوچر پہ ان کی نظر ہے. آپ لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں سیف الرحمان صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا, ذوالفقار راحت صاحب, کہ کسی حوالے سے بھی یہ جنگ جو ہے یہ ٹرافی لفٹنگ والی جنگ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, امریکہ بینگ اے سپر پاور کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایران کی ڈیفنس لائنز اتنی ان میں ڈیپتھ ہوگی؟ کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنا آرسنل ایران کے پاس پڑا ہوگا, کس طریقے سے بیلسٹک میزائلز نکلیں گے؟ انہوں نے جس طریقے سے, میں سمجھتا ہوں کہ they have risen to the occasion, انہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دی ہے. تو یہ کہنا کہ امریکہ جنگ جیت رہا ہے, امریکہ تو اس ٹائم اپنی عزت بچانے کو لگا ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر امریکہ جنگ جیت رہا ہوتا تو امریکہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پاکستان کے ترلے کرتا پھر رہا ہے, اور پاکستان کے پرائم منسٹر کو ٹویٹس جو ہے وہ لکھ کے بھیج رہا ہے کہ یہ اپنے ایکس کے اکاؤنٹ پہ لگا دو اور سیز فائر اناؤنس کروا دو؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ از ناٹ ان اے گڈ شیپ. ان کے وائس پریزیڈنٹ کا پاکستان آنا اور اس کا یہاں پر آ کر ایرانیوں کے ساتھ بیٹھنا, یہ خود ایک بڑا ہسٹورک مومنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک سپر پاور کو ایک چھوٹا سا ملک جو ہے وہ اپنے پیروں پہ لے آیا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. خوشی کی اور فخر کی بات یہ ہے کہ آج ہر دنیا کے ہاؤس ہولڈ میں جہاں پہ لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں, جہاں لوگ بے روزگاری سے تنگ ہیں, جہاں انفلیشن سے تنگ ہیں, وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ چلیں کوئی تو ملک ایسا ہے جو اس میں میڈیٹ کر رہا ہے اور اس کانفلکٹ کو ختم کروانا چاہ رہا ہے, اور اس میں پاکستان کا نام آ رہا ہے. لیکن اس میں ذوالفقار رات تک وہ لوگ ساتھ میں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ وہ ملک میڈیٹ کر رہا ہے جس کے اپنے 48% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. یہ وہ ملک ہے جس کی پچھلے 25 سال میں سب سے زیادہ بے روزگاری کی شرح آج ہے. یہ وہ ملک ہے جس میں آج بھی پیٹرول اویلیبل نہیں ہے, ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس حالات میں ہمیں اپنے اندرونی معاملات پر نظر رکھنی پڑے گی. اور قاضی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, چھوڑے پیٹرول کو چھوڑیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں. ہم تو پوری دنیا کے امریکہ کی صلح کرا رہے ہیں. یہ چھوٹا ہم اعزازات سے کھیل رہے ہیں, آپ پیٹرول سے کھیل رہے ہیں. قاضی صاحب تسی پیٹرول دے چکر چی پہ آ رہے ہیں, اسی پوری دنیا نو فتح کر کے امریکہ دی صلح کرا رہے ہیں. یار کی کر دے پہ پیٹرول ہی پیٹرول ہو جائے گا. دیکھو جی راؤ صاحب, میں سر اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یو ایس اے گورنمنٹ اور اسرائیلی گورنمنٹ, دیر آر 2 گورنمنٹس جو کہ یہ لڑائی لڑ رہی ہیں. باقی نہ یو ایس اے کی عوام لڑائی میں انٹرسٹڈ ہے, نہ اسرائیلی عوام انٹرسٹڈ ہے, کیونکہ اب وہ بہت زیادہ ریسٹرکشن اپنے ملک کے اندر اسرائیل میں دیکھ چکے ہیں جو ایران نے وہاں پر میزائلوں سے کی ہے. ایک بات اس میں کلیئر ہونے چاہیے, پوری دنیا ایک سائڈ پر ہے, ساری گورنمنٹ ایک سائڈ پر ہے, یو ایس اے گورنمنٹ اور اسرائیلی گورنمنٹ ایک سائڈ پر ہے. جو یہ لڑائی ان کے اوپر ماؤنٹ کی گئی ہے ایران کے اوپر اور فورس کیا گیا کہ ان کو ڈسٹرکشن, اور ایران کا ایک گینگ ہے پورا, گینگ آف ہاکس کا گینگ ہے, اور دنیا جنگ پسند لوگ ہیں. اب اکانومی کی جنگ بھی انہوں نے بنا دی ہے. دوسرا سر میں ایک ریکویسٹ کرنا اس میں کہ بار بار یہاں پہ کچھ لوگ مختلف پارٹیوں کے لوگ آتے ہیں, جیسے تنگی صاحب ہیں جو بھی بہرمند پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے پہلے, یہ ابھی بھی شاید ہوں, ہمارا بھی ابھی نون لیگ کے سینیٹر ہے. اچھا جو بھی ہے, اب یہ جان بوجھ کے ڈریگ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو خوشی نہیں ہوئی, پی ٹی آئی کو یہ نہیں. آج تک ابھی جو موومنٹ چل رہی ہے فیلڈ مارشل کی, آنریبل فیلڈ مارشل کی, تمام پی ٹی آئی, تمام پارٹیاں
नून लीग, पीपल्स पार्टी, तमाम के तमाम लोग फील्ड मार्शल के और प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। इस मुज़ाकरात में कोई बंदा उसकी मुखालफत नहीं कर रहा। तो इसलिए पॉजिटिव साइड पर देखें, ना कि नेगेटिव साइड पे कि जी पीटीआई को आग लगी। पीटीआई को कोई आग नहीं लगी, नून लीग को कोई आग नहीं लगी। सब चाहते हैं कि इसमें कामयाबी मिले और फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर का नाम ऊपर ही पाकिस्तान की इज्जत। शमशाद साहब अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी का कोई फ़ायदा और उठा लें। शमशाद साहब, मुझे थोड़ा सा ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा। कैसे लगता है कि जैसे ये लड़ाई जो थी, ईरान अमेरिका का एक प्लान था, इसराइल का प्लान था, तो एक प्लान उनका एग्ज़िट प्लान भी था और पाकिस्तान शायद उस एग्ज़िट प्लान का हिस्सा था और उसी के तहत हम फैसिलिटेशन भी दे रहे हैं। और एक तो इसका ज़रा बताइएगा। दूसरा, ट्रंप जो है वो एक ही वक्त में मैन ऑफ वार और मैन ऑफ पीस बनना चाहता है। ये लड़ाई भी वो नहीं छोड़ना चाहता और नोबेल इनाम को भी हाथ डाला हुआ है एक तरफ से। तो ये क्या चक्कर क्या है? देखिए, नोबेल का जहाँ तक मसला है, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को नोबेल प्राइज मिलते रहे हैं। इससे पिछला जो प्रेसिडेंट था ओबामा, उसको मिला था, हालांकि उसने किया कुछ नहीं था सर, बिल्कुल कुछ नहीं किया था। कोई अमन की बात नहीं की, उसने आते ही जंग को मजीद तेज किया था और तवील कर दिया था। इससे पहले भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ले चुके हैं। तो नोबेल तो हर प्रेसिडेंट समझता है अमेरिका का कि उसका बुनियादी हक है। एक तो बात मैं ये करना चाहता हूँ। बाकी जो आप एग्जिट और दूसरी जो चीज़ें हैं लड़ाई से रिलेटेड, ये जंग एक गलत जंग थी जिसका कोई जवाब नहीं था, जो ना आलमी कानून के मुताबिक थी, ना अमेरिका के कानून के मुताबिक थी। कोई कानून भी ऐसा नहीं था जिसकी जो है वायलेशन ना हुई हो। ठीक है। अच्छा, हुई है तो क्योंकि अमेरिका का जो सदर है वो कुछ सियासतदान नहीं है सर, वो ना भारतकार है, वो ना कोई ऐसा शख्स है जिसने कहीं भी किसी अमेरिका की इलेक्टेड असेंबली में, चाहे वो रियासतों की हो या वफाकी हो, कहीं भी उसने कोई तजर्बा हासिल नहीं किया था। वो एक जवारी है, पोकर प्लेयर है, कसिनो बनाता है, ट्रम्प हाउसेस बनाता है, रियल एस्टेट का बिजनेस करता है और ज़ाती फायदा, हर चीज जो वो रियासत के फायदे के लिए जो भी मूव चलता है वो ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस का बार्गेन होती है और वो ये सोच के करता है कि मुझे फायदा क्या होगा ज़ाती तौर पर। तो आज वहां पे ये हो गया है कि इसने ये सोचा था कि ईरान को 2 दिन में मार लेगा और फिर वहां अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लाएगा। शहजादे बहुत चल रहे हैं ईरान के पुराने, तो उनको मुसल्लत कर देगा और ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। उधर इसने वेनेजुएला में वहां के सदर और उसकी बीवी को किडनैप करके अपने यहाँ जेल में बंद कर दिया है। तो गुंडागर्दी इस तरीके से कर रहा है आलमी सतह पर कि प्रेसिडेंटों और उनकी बीवियों को उठाता है और उनको जेल में डाल देता है। तो ये इस किस्म की बातें जब हो रही हैं तो इसमें सिर्फ एक सबक मिलता है कि ये जंग जब तक ये ट्रंप वहां मौजूद है, वो चाहे कितनी भी कमिटमेंट्स कर ले, ये बंद नहीं हो। और हालांकि ईरान ने शुरू में कह दिया था ये अबनाए हुर्मुज को कभी बंद हुई नहीं थी, वो तो फिर इसकी वजह से इसकी वजह से बंद हुई किया, तो उसने फिर बंद की थी और अटैक किया और फिर आप ब्लॉकेड कर दिया है। अभी ब्लॉकेड इसने उठाया नहीं है। तो ईरान की शर्त यही है कि जिस दिन ये ब्लॉकेड उठाएगा उस दिन अपनाए जाएगी, बस ये बात है। और ये अब जो इसके हल अगर आप चाहते हैं तो मैंने कल अगले रोज भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि तीनों मुल्कों की, ईरान और अमेरिका और इनके जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं, उनके सीनियर ऑफिसर्स मिलके अपने अपने मुल्कों के जो मफादात हैं, पाकिस्तान का तो मफाद यही है कि जो दोनों मुल्कों में अच्छी अच्छी बातें प्रैक्टिकेबल हैं वो होनी चाहिए। तो वो सिफारिशकार एक फ्रेमवर्क बना के अपने रहनुमाओं को दे दे जो वो साइन कर लें और वो कर लेंगे। जो फॉरेन ऑफिसर्स बनाते हैं उसमें कोई चीज़ पर काबिल एतराज़ नहीं रहती, वो हो जाएगा। लेकिन ये ना ट्रंप ने मानना है और ना ही हमारे लोगों ने मानना है। तो मकसद है, ईरान ने तो जब वो पहली दफ़ा आया था यहाँ वाइस प्रेसिडेंट, वो तो 70 आदमी अपने साथ लेके आया था और वो 70 आदमी प्रोटोकॉल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तंगी साहब, आप को बात करना चाह रहे थे। देखिए,
ذوالفقار صاحب میں میاں سے پرمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک طرف بھی 50 لاکھ مریں گے، دوسری طرف بھی لوگ مریں گے، تو جنگ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اور یہی تو میں بار بار آپ کے ٹاک شو میں کہتا ہوں کہ ایران پاکستان کے ڈپلومیٹک جو اسٹریٹجی ہے اس سے فائدہ لے کے یہاں میز پہ آنا چاہیے تاکہ اس جنگ سے جو پورے خطے کو لپیٹ میں لیا ہے تمام ممالک کو فائدہ ہو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جہاں تک میجر صاحب نے بات کی ہے کہ آج پوری دنیا پوری پاکستان کے عوام جو ہے میاں صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہے. پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ میری وزیر اعظم صاحب کا اور میری فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا کردار ایسا ہوگا کہ پوری دنیا اس کی طرف دیکھے گی. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں میری فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے ساتھ ہیں اور میری وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں اور روز اول سے کہہ رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ آگ لگے گی انڈیا میں تو اب میں لوگ آگ لگے گی. ابھی میجر صاحب کہہ رہے کہ رپلائی کرنا چاہیے شارٹلی. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اس کو یہ جو بات کر رہے ہیں نہیں 100% غلط کر رہا ہے، جان بوجھ کے ڈریگ کر رہا ہے پی ٹی آئی کو اینٹی پاکستان. ہی از ناٹ ان فیور آف پاکستان. جو بھی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے ڈویژن آف دی نیشن کی بات کر رہا ہے وہ پاکستان کے فیور میں نہیں ہے. آپ کسی کے بھی فیور کی تعریف کریں لیکن پریکٹیکلی بھی آپ شو کریں یو آر اے پاکستانی. نمبر 2 فیلڈ مارشل کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے نا پاپ لیو جو اب نیا پاپ ہے 2025 میں بنا، ٹرمپ نے اس کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو مذہبی رنگ دیا جائے. ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس نے اس چیز کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ٹرمپ کی ایفرٹس کو اور ٹرمپ کی جو آفر تھی کہ جی آپ آئیں ہمارے لیے دعا کرائیں. پاپ ادھر جائے لیے اور جا کر اس کے لیے دعا کریں. یہ تو چین نے آگا کیا یہ آگ نہیں ہے. آج میرے چارسدہ کے مولانا ادریس صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نے عزت دی ہمیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم کی وجہ سے ہمارے ملک کو اللہ نے پوری دنیا میں عزت دی. آج آپ سوشل میڈیا اٹھا دیں کہ ہمارے مولانا ادریس صاحب جو چارسدہ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں پوری سوشل میڈیا میں ان کو کیا کہہ رہے ہیں. کبھی گدے پہ بٹھاتے ہیں کبھی کتے پہ بٹھاتے ہیں. پھر آپ انڈیا کے سوشل میڈیا سوشل میڈیا نکال دیں پورے ایک پیج پہ. اسی وجہ سے ہم انڈیا میں آگ جو لگے وہ پی ٹی آئی میں بھی ہے. دیکھیں جی آپ پڑھے لکھے لوگوں جو پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو ڈگری ہولڈر ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک پروگرام جو اتنی زبردست ڈائریکشن میں جا رہا ہے جس میں فورن اس کی افیئرز کی بات ہو رہی ہے، جس میں ایک اتنا بڑا دنیا کا کانفلکٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یہ بڑی نامناسب سی باتیں ہیں. اس طریقے کی اگر باتیں آپ نے مجھے نجومی کہا نا، آپ نے مجھے سیاسی بصیرت کہے کہ آپ نے مجھے نجومی کہا تو نجومی کا جواب تو دینا پڑتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ شروع ہوا تو خود بتائیں تنگی صاحب کہ کیا اس ٹائم انڈیا کی یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو جائے گی؟ لیکن اس ٹائم مڈیالہ سے بھی یہی آواز آئی. آج بھی آپ فوج کے خلاف کھڑی ہیں. آج بھی آپ کے نکمی یوٹیوبر پاک فوج کے خلاف لگے پوری دنیا میں پاک فوج کے خلاف ہیں. کیا آج آپ پاک فوج کے خلاف نہیں ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت نے پاک فوج کو عزت دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اللہ نے عزت دی. کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا فیلڈ مارشل اور میرا وزیر اعظم، کیا یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے یا مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم ہے؟ یہ پاکستان کا ہے نہیں، پوری دنیا کا فیلڈ مارشل ہے آج. اور جو چیف منسٹر ہے کیا یہ صرف آپ کے پشاور کا چیف منسٹر ہے یا بیرا منتنگی کا چیف منسٹر ہے؟ یہ پورے کے پی کے کا چیف منسٹر ہے. جب آپ پی ٹی آئی کا منسٹر بنا ہے سمجھ کر پی ٹی آئی کا چیف منسٹر بنا ہے. اپنے آپ کو جو ہمارا دائرہ کار ہے اس کے اندر ذوالفقار صاحب میں اس کو سما کرتا ہوں. ہمارے بڑے بڑے سیزنڈ اینالسٹ جو ہیں وہ ابھی تک نہیں. اچھا قاضی صاحب بات سنیں. جب تک دیکھیں جیسے ابھی ہم نے کہا نا نہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا جی فتح اور شکست کے جذبات سے ساری دنیا کو ہم نے بالکل ہی اس کے اندر ہی ہم پھنس گئے ہیں سارے آگے. اسی طرح یہ جو بت پرستی اور بت شکنی ہے نا، فلاں بہت بلند ہے فلاں بہت نیچا ہے، یہ میرا حال ہماری سیاست کو اس نے گدلا دیا اور بیڑا غرق کر دیا ہے. ایک دوسرے کا رائے کو مقدم سمجھنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا. اچھا میں اس موقع پہ چونکہ ہمارے شمشاد صاحب بڑے سینئر ہیں، میں ان سے میں نے ایک بڑی دو چیزیں بہت سیکھی. ایک خاص طور پہ ایک تقریب میں تھا تو شمشاد صاحب نے اس تقریب میں برملا یہ بات ہمیں بتائی کہ وہ فارن سیکرٹری بھی رہے، اعلیٰ عہدوں پہ رہے فارن آفس میں.
اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی نے کبھی ان کے بقول پاکستان کے فورن میٹر آفس کے میٹرز میں مداخلت نہیں کی. یہ میرے لیے ایک بہت بڑی چمڑے کی بات اس لیے تھی کہ ہمارے ہاں یہ مسکنسیپٹ عام تھا. میں نے اس پہ آگے اپنے اخبار میں دی نیوز میں وہ شائع بھی کی چیز ان کے ایٹریبیوٹ کر کے, اور انہوں نے مجھے شاباش دی. تو مجھے نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بھی ہم کر لیں کہ ہم مسکنسیپٹس میں زیادہ الجھ جاتے ہیں. میاں صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میاں صاحب آپ کا شکریہ, تنگی صاحب, قاضی صاحب, شمشاد احمد خان صاحب اور تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. یہاں لیں گے اجازت, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, بہت شکریہ.